المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما نافعا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام مولانا عبدالرؤوف صاحب، یہاں کے امام صاحب، قاری عمر فاروق صاحب، دیگر احباب جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، میری آپ کی حاضری ہو رہی، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ ربیع النور شریف کی آج 8 تاریخ مکمل ہو گئی، نامی شب ہے۔ ان مبارک لمحات میں جہاں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجی ہوئی ہے، یہاں بھی الحمدللہ میری معلومات کے مطابق روزانہ مختلف علماء کرام کے فیوز و برکات سے، ان کے روحانی، علمی، عرفانی بیانات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ عاشقان رسول، یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو پتیوں کی مانند جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، تمام کو سمیٹ کر ایک پھول کی شکل دے دی جائے، اور جب پھول کی شکل بن جائے تو پھر انہیں ایک دھاگے میں پرو کر ایک ہار بنا دیا جائے کہ جو کہ اہل سنت کے ماتھے پر عظیم جھومر کی طرح سجا دیا جائے۔ اور وہ لوگ کہ جو سازشیں کر رہے ہیں ہمارے خلاف، پرمیشن نہ دینے کی صورت میں جگہ جگہ روڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، کیونکہ میں ابھی شہر سے آ رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ سبز رنگ کے جب جھنڈے آ جاتے ہیں، سبز پرچم جب لگ جاتے ہیں، لائٹیں لگ جاتی ہیں، تو پھر میرے خیال میں کالے جھنڈوں کا کام باقی نہیں رہتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 8 ربیع الاول ہو گئی ہے، روڈ ابھی تک بند ہیں، انتہائی پریشانی کا عالم۔ عصر کی نماز کے بعد سے نکلا 5:15 بجے سے، ابھی آپ کے سامنے یہاں پہنچ رہا ہوں، 5-10 منٹ کے لیے صرف نماز پڑھنے کے لیے کہیں رکا، وہ بھی اس لیے کہ تاکہ اپنے فرض کی ادائیگی مکمل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جماعت نکل جائے۔ الغرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بس ہم سب کے لیے خیر و عافیت عطا فرمائے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ جو میلاد منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوق و شوق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین نعمت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانی جسم میں جو نعمتیں عطا فرمائی، ان کا شمار کرنا، احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ حالانکہ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوبہ فرما دیجئے یہ جو دنیا ہے، اس کا جو ساز و سامان ہے انتہائی قلیل ہے۔ اس قلیل ساز و سامان کو جب شمار کرنے ہم جاتے ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ قلیل نعمتیں دنیا کی جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کا شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لا تحصوها، ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، تو قربان جائیے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے خلق کو حق تبارک و تعالی عظیم فرما رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا تاج ان کے ماتھے پہ سجا رہا ہے، تو غور کیجئے کہ پھر ان کے فضائل و کمالات کس طرح بیان کرنا ممکن ہے۔ قلیل کا بیان ممکن نہیں تو کثیر کا بیان، انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرما دیا۔ الغرض یہ کہ یہ ماہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح تعلق قائم کرنے کا ہے کہ فقط جو رسم ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین آپ کی مسجد کا ایک خاصہ بہت بڑا یہ ہے کہ یہاں فقط رسماً بیانات نہیں ہوتے، بلکہ ایک فکر، ایک توجہ دلائی جاتی ہے
کہ ہم اپنی فکر کو تبدیل کریں. اور الحمدللہ رب العالمین جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے مختلف مواقع پر درس قرآن کا، مختلف مواقع پر درس احادیث کا، اسی طرح مختلف مواقع پر خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام، میلاد مصطفیٰ کا اہتمام، دیگر جو اوراد و وظائف کا اہتمام کیا جاتا ہے، مقصد ہی یہ ہے کہ ہم ایک رسمن جو کام چلتا آ رہا ہے اس کو دور کریں اور نظریاتی اور فکری طور پر اسلام کی خدمت کرنے کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ نصیب فرما دے. تو یہ فکروں میں تبدیلی پیدا کرنا، یہ وہ بات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی جس پر عمل فرمایا. اب دیکھیے تاریخ عرب پہ نظر ڈالیے. عرب کے حالات ان پر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ علماء کرام سے سن چکے ہیں، اسٹوڈنٹس لائف کے اندر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ بھی پڑھ چکے سن چکے ہیں. اس وقت کے حالات، اس وقت کے واقعات، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا انہیں روا تھا، مگر ایک رب کے سامنے سجدہ کرنا انہیں روا نہ تھا. ایسے حالات میں کہ جب بات بات پر خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھی، بات بات پر قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو جاتا تھا، ایسے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آپ 40 سالہ وہ زندگی دیکھیے جو حضور نے اعلان نبوت سے پہلے گزاری. اللہ اکبر. میں آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے تاکہ گفتگو کی جو سمت ہے اس کا تعین ہو جائے اور اگلے 20-25 منٹ میں ہماری گفتگو مکمل ہو جائے کہ دیکھیے کوئی بھی شخص اگر بڑا کام کرنا چاہتا ہے، جو شخص چاہتا ہے معاشرے میں انقلاب برپا کر دوں، جو شخص چاہتا ہے کہ میرے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا بہت بڑا کام ہو جائے، تو یاد رکھیے دو باتیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا ماضی داغدار نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی انقلاب کی آج بات کرے گا، لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے آپ کا ماضی میں تو یہ معاملہ تھا، آپ نے تو یہ کیا تھا، آپ نے تو یہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس زندگی کے اس حصے پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے، تو ایک واقعہ ہمیں درسی کتابوں میں ملتا ہے. میں اسے اپنے انداز میں اگر بیان کروں تو کیا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جو علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھی، 35 سال کا موبیش. کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا معاملہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا. نبوت کا اعلان حضور نے نہیں فرمایا تھا. اللہ اکبر. آپ غور کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے. حجر اسود نصب کرنے کا معاملہ ہوا، قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی، اور حتیٰ کہ اس وقت کا جو رواج تھا، لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی انگلیاں خون میں ڈبو کر اس بات کا عہد کیا کہ اگر ہمارے قبیلے کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ ہم جناب والا حجر اسود کو کعبے کی دیوار میں نصب کریں تو خون کے ندیاں بہا دیں گے، کسی اور کو یہ حق ہم نہیں دیں گے. یہ سارا معاملہ ہوا. قربان جائیے، ایک شخص نے کہا، اس وقت دانا سمجھدار شخص تھا، اس نے کہا بھئی جھگڑا چھوڑو، ایسا کرتے ہیں کل صبح جب سورج طلوع ہو اور جو شخص مسجد میں پہلے آ جائے بس سمجھ لو کہ اس پہ اتفاق ہے، وہی حجر اسود نصب کرے گا. اب غور کیجئے گا، یہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اظہار کس طرح سے ہوا؟ بھئی کوئی بھی شخص، وہ عقل مند دانا لوگ جو مشورہ دینے والے تھے اور اس مشورے کو قبول کرنے والے تھے، سب کے سب آتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، جیسے ہی سورج نکلتا بھاگ کے مسجد میں آ جاتے. ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. اللہ اکبر. قربان جائیے، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ چاند کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن میں حضور کا تابع فرما دیا تھا، حضور بچپن میں جب انگلی ہلائے تو چاند آپ کی اطاعت کرے، چاند ادھر ادھر ہلنا شروع ہو جائے، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو وہ چاند کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشارے پر چلے، اور اس سورج جسے اللہ تبارک و تعالی نے اطاعت مصطفیٰ کا گویا کہ ایسا مظہر بنا دیا کہ حضور اشارہ فرمائے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے. وہ سورج حضور کی اتباع میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے روک دیا. گویا سورج کو بھی یہ حکم تھا اس وقت تک طلوع نہ ہونا جب تک میرے محبوب کا پاؤں مسجد کے اندر نہ چلا جائے. حضور کا قدم مسجد میں جاتا ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے. قربان جائیے، آپ پر سب نے اتفاق کر لیا، اور اتفاق کا ارے آپ آئے ہیں، سبحان اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تو صادق اور امین ہیں. اس وقت دور میں، خیانت کے دور میں، بدعہدی کے دور میں، اپنی رقومات حضور کے پاس رکھوانے والے وہ کفار جو کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، حضور پر انہیں اتنا اعتماد کہ اپنی رقومات حضور کے پاس رکھواتے ہیں. گویا اس وقت اس دور میں اگر ہم یہ کہیں کہ حضور نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے ہی ایک بیت المال کا نظام قائم فرما دیا تھا تو یہ غلط نہ ہوگا.
کس کی رقم کہاں موجود ہے، کس کی رقم کتنی ہے، کھاتا رجسٹر بنا دیا جاتا ہے، کس کی رقم کہاں موجود ہے، کس کی کتنی ہے، فلاں شخص کی کتنی، اور کس کو کب واپس کر دی گئی ہے، سارا ریکارڈ گویا کہ آج کل کی زبان میں اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا ایک بنا کر محفوظ کر دیا گیا تھا، اور سب کو یہ پتا تھا کہ ایک بینکنگ کا نظام جو حضور نے اعلان نبوت سے پہلے بیان فرما دیا ہے، وہ بینکنگ کا نظام آج اسلامی بینکنگ کے نام سے لوگ اسے شروع کیے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بینکنگ کے حوالے سے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آج کل کے مسلمان تو ایک دوسرے کی بات سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، رقم تو بہت دور کی بات ہے، ایک دوسرے کی بات سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار کا لوہا منوایا، اور پھر جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں، آپ پر ہمیں اعتماد ہے، بالکل آپ حجر اسود کو نصب فرمائیں، آپ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے اپنے مبارک ہاتھوں سے، پیارے پیارے ہاتھوں سے، وہ ہاتھ اعلی حضرت جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اٹھا کر کعبے کی دیوار میں نصب فرما دیتے، بتائیے کسی کو اعتراض ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا۔ اچھا پھر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں کے دلوں میں کسی کے دل میں بات آ جاتی کہ اگر ہمیں حکم فرما دیں تو کتنا ہی اچھا ہو، لیکن آپ اگر کسی کو حکم دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ باقی قبیلے والے کیا کہتے؟ گویا کہ آپ نے اس قبیلے کو حکم دیا، گویا کہ آپ کا ان سے بہت زیادہ تعلق قائم ہے، باقی قبیلے والے ناراض ہو جاتے۔ حضور کی حکمت عملی، حضور کی دانائی، جو قرآن پاک نے آپ کا وصف بیان فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، لوگوں کے قلوب کو ستھرا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس جہالت کے دور میں کیسا عظیم الشان انقلاب اور کیسا فلسفہ بیان فرمایا۔ آپ نے چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کر اس پر رکھا گیا، اور قبیلے کے لوگوں کو بلایا، سرداران قبیلہ کو، اور کہا کہ اس چادر کو اٹھا لیجئے، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اسے کعبے کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ تو یہ ہے وہ کردار مصطفیٰ کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی آپ کو یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیصلہ کیسا زبردست تھا کہ تمام قبائل سے جھگڑے کو آپ نے ختم فرما دیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ حضور کا عدل و انصاف۔ اور آپ غور کیجئے گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے دلیل کیا قائم فرمائی؟ آج دیکھیے نا، علماء کرام تشریف لاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت فرمائے، حالات بہت خطرناک، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عالم کی حفاظت فرمائے۔ آپ غور کیجئے گا کہ وہ علماء کرام حق بات بیان کرتے ہیں، آ کر آپ سنتے ہیں، کوئی عام سا شخص گلی میں چلنے والا اگر آپ کو وعدہ و نصیحت کرنے لگے، آپ اس کی بات مانیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کا کردار آپ کے پیش نظر نہیں ہے، یا اگر پیش نظر ہے تو اس کا ماضی ایسا ہے کہ آپ اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کسی راہ چلتے شخص سے اپنا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، علماء سے رابطہ کریں گے۔ کیوں؟ آپ کو اعتماد ہے علماء کرام پر، اور وہ جو فیصلہ فرما دیں گے، مشورہ دے دیں گے، مسئلہ بتا دیں گے، آپ بلا چون و چرا اس پر عمل کر لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء پر اعتماد ہے، ان کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، اور جو عالم جتنی بڑی سطح پر پہنچ جاتا ہے لوگوں کو اس کا فیض اور زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے یہ واقعات بارہا سنے ہوں گے، لیکن جس جہت سے میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس طرف توجہ آپ کی رہے کہ ایک کردار بہت ضروری ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا کردار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ آج ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ فقط پورے سال میں ایک میلاد کی محفل سجا کر گویا کہ ہم تمام گناہوں سے بری ہو گئے؟ فرائض و واجبات، سنت مؤکدہ، ان چیزوں کو چھوڑ کر ایک نعت کی محفل میں شرکت کرنے کو کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیشہ کے لیے گویا کہ سارے گناہ ہم پر معاف ہو گئے؟ اعمال مستحبہ کو اس انداز میں اختیار کرنا کہ تمام فرائض و واجبات، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار سب کو چھوڑ دیا جائے، اور سال میں ایک ذکر کی محفل میں شرکت کر کے یہ سمجھ لیا جائے کہ گویا کہ میری نجات کا سامان ہو گیا۔ کیا یہ تعلیمات مصطفیٰ ہیں؟ اس طرف توجہ کرنی ہے ہمیں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے کیا دلیل قائم فرمائی تھی؟ یہ فرمایا تھا نا کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے، لوگوں ایک بات بتاؤ، اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، بتاؤ میری زبان پہ یقین کرو گے یا نہیں؟ لوگوں نے کیا کہا تھا؟
کہا یقین کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، کیونکہ آپ صادق و امین ہیں، ہمیشہ آپ سچ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو کلمات ارشاد فرمایا وہ واقعہ دیگر، میں صرف آپ کو یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے درمیان رہ کر اپنا کردار کا ایسا لوہا منوا لیا آپ نے کہ ہر کافر آپ کے عدل کی، آپ کے انصاف کی اور آپ کے صادق و امین کی گواہی دینے کے لیے تیار تھا، اور سب نے گواہی دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اچھا، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا۔ گھر والی کا کیا حال ہوتا ہے؟ بڑی مشہور سی بات ہے کہ بندہ باہر جتنا رہے، جتنی اس کی عزت و وقت ہو، گھر پہ جاتا ہے تو وہ عزت و وقت نہیں رہتی، کیونکہ گھر والی تو گھر والی ہوتی ہے، سارا معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار دیکھیے، اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ سب لوگ باہر والوں کو تو بندہ تبلیغ کر لیتا ہے، باہر والوں کو بڑی اصلاح کر دے گا، لیکن اپنے گھر والوں کی اور اپنے خاندان والوں کی اور جو قرابت دار ہیں، رشتے دار ہیں، ان کی اصلاح کرنے میں بندہ اکثر ناکام رہتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ کردار اپنا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی اپنے گھر والوں کو نصیحت کیے جائے، ایسا کردار نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کرنے والے ابتداً کون لوگ ہیں؟ آپ کے غلام۔ ابتداً کون لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتداً کون لوگ ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ وہ گھر کے قریبی ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھنے والوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور پر ایمان قبول کیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر، معجزات کا ظاہر ہونا یہ تمام باتیں دیگر ہیں، لیکن ایک بات یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا آپس میں تجارتی طور پر لین دین بھی بہت زیادہ تھا، تجارتی قافلوں کا جانا، یہ تمام چیزیں، یہ اس جہت سے بھی آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھا۔ اور اللہ اکبر، قربان جائیے سیرت لکھنے والوں پر، ان سب نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو آپ کی تمام باتیں دیگر، لیکن آپ نے اپنی یہ سوچ قائم فرمائی کہ یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی وہ شخص ہے جو یقیناً اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں خاتم النبیین کے منصب پہ فائز فرما دے۔ آپ کا کردار اتنا زبردست تھا۔ اب ہم غور کرتے ہیں ان تمام پہلوؤں کی روشنی میں، اب ایک اور سمت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، کفار نے آپ کو تکالیف دی، پریشانیاں، جو مسلمان ہو جاتا اس کو تکلیف دیتے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ غور کیجئے، بڑی اہم بات وہ یہ ہے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، کافروں نے آپ کی اس بات کو بہت زیادہ قبول نہ فرمایا۔ 13 سالہ مکی زندگی آپ دیکھیے، حضور پر ظلم و ستم بھی ہو رہے ہیں، حضور کو کعبے میں نماز بھی نہیں پڑھے دی جا رہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کو اور آپ کے صحابہ کو شعب ابی طالب میں محصور بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن پھر بھی آپ غور کیجئے، ہجرت کی رات آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ سلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، علی میرے جانے کے بعد یہ امانتیں تمام لوگوں کے سپرد کر دینا اور میرے پاس واپس آ جانا۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کروانا مقصود ہے، وہ کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ لوگ آپ پر ایمان نہ لائے کفار، لیکن پھر بھی اپنی رقومات اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں۔ آپ کے نظریے سے، آپ کی فکر سے، آپ کی دعوت فکر کو وہ قبول نہیں کر رہے، لیکن انہیں حضور پر اتنا اعتماد تھا کہ یہی وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ہمارے مالوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یقینی طور پر آپ یہ غور کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 13 سالہ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد ہے، اس میں آپ کو ہر طرف مصیبتیں اور پریشانیاں ہی نظر آئیں گی، ہر طرف مصیبتیں، پریشانیاں، اور حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تھا کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو کہہ دیا کہ بیٹا تم اس کام کو چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
تاریخی جملے کیا ارشاد فرمائے، کہا کہ اے چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند سورج لا کے رکھ دیں تب بھی، یعنی چاند و سورج اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم چیزیں یہ بھی لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس فریضے سے جو تبلیغ کا اور دعوت کا فریضہ ہے اس سے باز نہیں آؤں گا، جہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اسلام کو غلبہ عطا فرما دے گا یا پھر مجھے اسلام میں شہادت عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے گا تبلیغ کرنے والا، کیونکہ تربیت کی بھی چند باتیں ہو جائیں، تبلیغ کرنے والا ایک بہت بڑا کام کرنے والا، اس کو ایک بات تو یہ چاہیے کہ اپنا ماضی بالکل بے داغ رکھے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبلغ کو، تبلیغ کرنے والے کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، جو شخص مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، گویا کہ وہ رب تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا الحمدللہ رب العالمین جس مسجد میں آپ تشریف فرما ہے، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے الحمدللہ ترقیاں ملتی چلی جا رہی ہیں، مدارس کا سلسلہ ہے، مختلف انجمنیں اس مسجد سے کام کر رہی ہیں، جو جگہ بجگہ سرکار کے ذکر کی محفلیں سے جا رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہو کر آپ کو جو دعوت فکر دی جا رہی ہے وہ دی یہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے ایسے وابستہ ہو جاؤ کہ خود تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، اے کاش سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی غلامی میں ہمیں قبول فرما لے۔ یہی آرزو ہو جو سرخرو، ملے دو جہاں کی آبرو، میں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اصل غلامی تو یہ ہے، لوگ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم تو سرکار کے غلاموں کے قدموں کی خاک بن جائیں تب بھی ہماری قسمت بدل جائے، بیڑا پار ہو جائے ہمارا۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کردار کو بدلا جائے، اور وہ کردار کس طرح تبدیل ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دعوت کو دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 طرح کی انقلاب برپا کی اپنی دعوت میں۔ ایک سب سے پہلے آپ نے فکری انقلاب برپا کیا، وہ لوگ کہ جو آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک رب وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، آپ نے سب سے پہلے ان کی فکروں میں انقلاب برپا کیا کہ لوگوں چھوڑو ان چیزوں کو، آؤ اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور جس رب نے انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی دعوت نے اثر کرنا شروع کیا، قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوتا رہا۔ آپ دیکھیے مکی صورتوں کا اگر آپ پڑھیں، ذکر کریں، علماء سے سنیں تو کیا ہے مکی صورتوں میں؟ عذابات کا تذکرہ، کفار کو بار بار سوچ و فکر کی دعوت دی گئی، بار بار سوچ و فکر کی دعوت دی گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ آنکھ والا اور اندھا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ولا ظلمات ولا نور، کہ کبھی بھی ظلمت، اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل، مومن اور کافر، اندھیرا یعنی جنت و دوزخ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور قربان جائیے علماء کرام جب تفاسیر لکھنے پر آتے ہیں، کیا پیاری بات ہے، کہاں کہ اور جب نور کی بات آئی تو واحد صیغہ ارشاد فرمایا، کہا کہ کتنی بھی ظلمتیں آ جائیں، جتنی ظلمتیں آتی رہیں آتی رہیں آتی رہیں، لیکن جب رب تبارک و تعالی نور کی صورت میں اسلام کو ظاہر فرماتا ہے، ساری کی ساری ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ہم یہی بات تو دیکھتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ گئے، اور جب وہاں سے فاتح مکہ بن کر واپس لوٹتے ہیں، آپ کی زبان پہ یہ آیت جاری ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جو لوگ آج یہ بات کرتے ہیں کہ جناب والا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام ڈنڈے کے زور پہ پھیلا، اور ڈنڈے کے ذریعے اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، خودکش حملوں کے ذریعے اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب بھی کوئی فتح کرنے کے لیے کسی شہر میں جاتا ہے، کسی ملک میں جاتا ہے، لاشوں کی لاشیں بچھا دی جاتی ہیں، اپنے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جاتا، اپنے دشمنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قربان جائیے، آج سرکار کے سامنے فتح مکہ کے موقع پہ کون لوگ موجود ہیں؟
جنہوں نے آپ پر اوجھ ڈالی ہے؟ کون لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے اہل و عیال پر ظلم کیا ہے؟ کون لوگ موجود ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عبادت نہیں کرنے دی؟ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سفیان جب ایمان قبول کر لیتے ہیں تو فرماتے ہیں ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے کا گویا کہ آج اسے بھی معافی کہنا۔ بتائیے ایسا فاتح کوئی ہے تو لا کے دکھائیے تاریخ میں۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم، افسوس کی بات ہے کہ علماء کرام کے بیانات تو سنتے ہیں لیکن عمل کا جو جذبہ ہے وہ ہم سے دور چلا جا رہا ہے۔ فکری انقلاب حضور نے برپا کیا، لوگوں کی فکروں کو تبدیل کر دیا، لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ لوگ جو سینکڑوں معبودوں کو پوجنے والے تھے، سب کو چھوڑ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے ایک رب کے ایسے ماننے والے ہوئے کہ جو انقلاب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ اور مدینے کی سرزمین میں پیدا فرمایا تھا، وہ انقلاب وہاں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ یہ ہے انقلاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج دیکھ رہے ہیں انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین کتاب، ایسی عظیم ترین کتاب کہ اس معاشرے میں نازل ہوئی، کہ اس معاشرے میں جب فقہاء اور علماء بھی موجود تھے، بڑے بڑے فقیہ و بلیغ لوگ موجود تھے، لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوتی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اگرچہ آیات کے لحاظ سے 3 آیات کی مختصر صورت ہے لیکن معنی کے لحاظ سے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس وقت کے جو کافر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ یہ تو کسی اور کا کلام ہے، معاذ اللہ یہ کہا کرتے تھے۔ سورہ کوثر کے نزول کے بعد اس وقت کے لوگوں نے بھی کہہ دیا لیس ھذا قول البشر، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کا کلام، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، آپ دیکھیے کہ قرآن یہ ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اس طرف اگر میں نکل گیا تو گفتگو بڑی طول پکڑ جائے گی۔ لوگوں قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، درس قرآن کی جو محافل ہوتی ہے علماء سے وابستگی اختیار کریں، روزانہ 1 2 3 آیتیں قرآن پاک کی پڑھیں، کنز الایمان سے ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور جس طرح درس قرآن کی محافل کا یہاں پہ انعقاد ہوتا ہے ان میں اول تاخیر شرکت کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس معاشرے میں جو انقلاب برپا ہوا تھا، تعلیمات قرآن پر عمل کر کے ایک علمی انقلاب بھی ہم اس معاشرے میں برپا کر سکتے ہیں۔ آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کی جو میں اپنے ذہنی سطح کے لحاظ سے محسوس کرتا ہوں، ایک اہم ترین پہلو یہ کہ حضور نے معاشرتی تقاضوں کے مطابق بھی اس معاشرے میں انقلاب برپا فرمایا۔ آپ دیکھیے بچیوں کا زندہ درگور کر دینا، عورتوں کی عزتوں کا محفوظ نہ ہونا، بات بات پر بہن بھائیوں کا قتل کر دینا، قبیلوں کی لڑائی ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ آپ نے پیدائش سے لے کر انتقال تک کے پڑوسیوں کے، ادھر ادھر کے جتنے بھی ہم حقوق العباد سے تعلق قائم کرنے والی جو چیزیں ہیں، حضور نے تمام کے حقوق بیان فرما دیے، حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان، حضور نے کافروں تک کے حقوق بیان فرما دیے، خواتین کے حقوق بیان فرما دیے۔ مادر پدر آزادی کا جو تصور دیا جا رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے خواتین کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان پر کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں، چونکہ آپ رحمت عالمین بن کے تشریف لائے ہیں، آپ کی رحمت سے خواتین کو حصہ کیا ملتا ہے کہ بیوی ہو یا بہن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اسے درجہ عزت پہ لے آتے ہیں، بیٹی ہے اسے درجہ رحمت پہ لے آتے ہیں، اور ماں کے قدموں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ عزتیں کس کے صدقے ملی؟ سرکار کے صدقے۔ اب تمام گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ایسے پیارے نبی کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ ضرور منانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتیں ہیں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، کسی نعمت پہ احسان نہیں جتایا، لیکن جب حضور کی بعثت مبارکہ ہوتی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
اور پھر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صیغہ امر اکثر وجوب کے لیے آتا ہے، صیغہ امر اکثر وجوب کے لیے آتا ہے، فحدث، بس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب وہ چرچا گھر میں محفل میلاد کی صورت میں ہو، حضور پر روزانہ ایک مقررہ تعداد میں درود و سلام کی صورت میں ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی صورت میں ہو، تعلیمات مصطفیٰ کو اپنا کر زندگی گزارنے کی صورت میں ہو، یا جگہ جگہ گلی گلی گھوم کر سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگانے کی صورت میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اور صرف الحمدللہ ماہ ربیع الاول میں ہی نہیں، یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور سے محبت کا اظہار تو ہر وقت، ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر مہینے میں کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ 12 کو یوم وصال ہے یا 12 کو یوم ولادت ہے، بھئی یوم ولادت تو 8 کو ہے، 12 کو وصال تھا، ہم کہتے ہیں جھگڑا ختم کرو، میلاد منانا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم 12 کو مناتے ہیں، آپ 8 تاریخ کو منا لیجئے، منائیے تو صحیح، لیکن وہی بات ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ الغرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا محبت یہ ہے کہ جب کوئی غم ہو سرکار کا ذکر کر کے دل کو راحت پہنچا دی جائے، جب کوئی خوشی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی منائی جائے، اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور خوشی ملتی کیوں ہے ہمیں؟ خوشی ملتی کیوں ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عشق کے انداز میں اگر میں اس بات کو یوں بیان کر دوں کہ جب سرکار کی نگاہ اپنے غلاموں پر پڑتی ہے تو گویا کہ خوشی مسکراتی ہوئی ہماری طرف آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ ہمیں جو خوشی ملتی ہے بس غلام یہی کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ ہم پر حضور یوں ہی نظر آتی رہے جیسے بنی ہوئی ہے سرکار ہماری بنی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور حضور کی الفت اور تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔